अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानिस्तान के दौरे पर हैं और इस दौरे की जो ख़ास अहमियत है आज उसका जिक्र करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस दौरे में तमाम जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। अगर आप स्टार्ट करें, अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं, सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनसे कंधार में उनकी मुलाकात हुई। फिर अफ़गान तालिबान हुकूमत के जो निगरान वज़ीर आज़म हैं हसन अख़ुंद, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। और आज उनकी जो मुलाकात हुई है वो जो अब्दुल गनी बरादर हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो किसी ज़माने में पाकिस्तान की क़याद में भी रहे और जो को फाउंडर थे अफ़गान तालिबान मूवमेंट के। इसी तरह से उनकी खलीलुर रहमान हक्कानी, जो रेफ्यूजीज़ के मिनिस्टर हैं वहाँ पे, उनके साथ मुलाकात भी उनकी हुई। जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, वज़ीर दिफ़ा हैं उनके साथ मुल्ला याकूब, जो मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई। और इन तमाम मुलाकातों से जो अहम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप समझ सकते हैं, जो मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की जो अब ज़राए तस्दीक कर रहे हैं, वो टीटीपी का जो चीफ है नूर वली महसूद, पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आप कह सकते हैं, और हाफिज़ गुल बहादुर, जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है उसका जो सरबराह है, उसके साथ भी मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात की क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले तो इन दोनों जो पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, इनके साथ मुलाकात अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर होने का ये मतलब है कि जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत ये दावा करती है कि टीटीपी का वजूद अफ़गानिस्तान में नहीं है और टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, तो ये सबसे बड़ी कंट्रडिक्शन तो यहीं से साबित हो जाती है कि पाकिस्तान के दो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट नूर वली महसूद और हाफिज़ गुल बहादुर, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो इस हवाले से ख़ुद मेरे ख्याल में अफ़गान तालिबान अपने ही दावों की आप कह सकते हैं कि तरदीद कर रहे हैं। अब इस मुलाकात का क्या मतलब है? और ये मुलाकात, क्योंकि अगर आप देखें कि कुछ अर्सा पहले यानी कि नवंबर में एक दहशतगर्दी के, तो वैसे तो कई वाक़यात हुए, ग़ालिबन 26 नवंबर को एक वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें पाकिस्तान के कई सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे और उसकी ज़िम्मेदारी हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर सिफारती, उनको तलब भी किया था और उनसे मुतालबा किया था कि नंबर वन, इस वाक़े में जो भी लोग मुलव्विस हैं उसकी तहकीकात की जाए, और नंबर दो, हाफिज़ गुल बहादुर ने क्योंकि ज़िम्मेदारी कबूल की है तो हाफिज़ गुल बहादुर को फिल फॉर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं किया, लेकिन ये बात अब इसकी तस्दीक हो गई है कि हाफिज़ गुल बहादुर जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। अब हाफिज़ गुल बहादुर, इससे पहले मैंने एक डिटेल वीडियो इस हवाले से की थी कि दो कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करते रहे हैं, लेकिन ये एज सच जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका हिस्सा नहीं है। इनफैक्ट हाफिज़ गुल बहादुर को किसी ज़माने में ये समझा जाता था कि ये प्रो पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप है। ऑल्दो जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है, एक क्लोज एसोसिएशन रही विद दी हक्कानी नेटवर्क, इवन विद अलकायदा, लेकिन ये कभी भी ग्रुप जो है टीटीपी का कभी भी हिस्सा नहीं रहा। इनफैक्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हाफिज़ गुल बहादुर जो है किसी ज़माने में JUIF का बाकायदा मेंबर था। इनफैक्ट जो उनका स्टूडेंट विंग था उसका वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहा है, और बाद में एज जो मिलिटेंट ग्रुप उसने तश्कील दिया और वो ज्वाइन कर लिया। और फिर उसको पाकिस्तान के बहुत से ऐसे जो मामलात थे या पॉलिसीज से डिफरेंसेस थे कि पाकिस्तान के हुकाम को भी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो इसलिए एक बैकग्राउंड तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर हाफिज़ गुल बहादुर से मिले हैं तो वो उन्हीं के जमात के माजी में एक रुकन रहे हैं। और दूसरा, नूर वली महसूद के साथ मुलाकात यकीनी तौर पर एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस एतबार से, ऑल्दो पाकिस्तान ये वाज़े कर चुका है कि मौलाना फजलुर रहमान का ये जो दौरा है ये किसी भी तरह से इसको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल नहीं है, ना ही मौलाना फजलुर रहमान बतौर हुकूमत के नुमाइंदे अफ़गानिस्तान गए हैं। लेकिन आफ्टर ऑल मौलाना फजलुर रहमान एक अहम लीडर हैं, एक अहम सियासी और मजहबी जमात के कायद हैं। और आम तौर पर देखा यही गया है कि
اگر اگلی حکومت بنتی ہے، خاص کر کے کے پی کے اندر عین ممکن ہے کہ وہاں پر ان کی حکومت بن سکتی ہے۔ وفاق کے اندر آبویسلی جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں مولانا فضل الرحمان یقینی طور پر وہ حصہ ہوں گے، تو اس لیے اور جو اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے وہاں پر یہی یقین دہانی کرائی ہے کہ جب انتخابات کے بعد اگلی حکومت آئے گی تو ایک جو ٹی ٹی پی کے ساتھ اس وقت مذاکرات ہیں ان کو دوبارہ بحال کیا جائے گا، اور دوسرا جو پاکستان کا جو فیصلہ تھا کہ غیر قانونی طور پر جو افغان نیشنلز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ، اس پر بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ اب یہ جو دونوں فیصلے ہیں یہ اس وقت جو ریاست پاکستان یا جو اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت ڈیسیجن ہے اس کے بالکل برعکس ہیں۔ کل ہی ہم نے دیکھا کہ دفتر خارجہ کی ترجمان نے بڑے واضح طور پر یہ کہا کہ پاکستان اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، اور اس کی وجوہات انہوں نے یہی بتائیں کہ ابھی بھی جو ٹی ٹی پی ہے وہ اپنے حملے جاری رکھی ہوئی ہے، اور پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ وہی پرانا ہے کہ افغان طالبان کو ٹی ٹی پی کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی ہوگی، اور اس کے علاوہ پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں کرے گا۔ تو یہ دلچسپ پہلو ہے کہ پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کی ایک کلیئر پالیسی کے باوجود مولانا فضل الرحمان، نور ولی محسود اور حافظ گل بہادر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ایسے موقع کے اوپر جب حالیہ اگر آپ واقعات دیکھیں تو اس میں ٹی ٹی پی نے اور خاص کر کے جو حافظ گل بہادر گروپ ہے اس نے دہشت گردی کے جو کئی واقع ہیں اس کی ذمہ داری قبول کیا، اور اس میں کئی جو پاکستان کے فوجی جوان اور جو سیکیورٹی پرسنل ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو جو پاکستان کے جو سیکیورٹی حکام ہیں، اگین جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا واضح ہے کہ پاکستان بالکل بھی اس وقت دلچسپی نہیں رکھتا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے میں، اور پاکستان کی جو پالیسی ہے بہت واضح ہے۔ افغان طالبان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ان معاملے کو حل کیا جائے تو پاکستان جو بھی نیگوشیٹ کرے گا یا جو بھی بات چیت کرے گا وہ تھرو افغان طالبان کی حکومت کے کرے گا، یعنی کہ وہ بیچ میں ضمانت دیں گے براہ راست فیس ٹو فیس۔ جو 2022 میں ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت کے سابق آئی ایس آئی کے سربراہ تھے اور پشاور کے کور کمانڈر تھے جنہوں نے نور ولی محسود کے ساتھ افغانستان کے علاقے خوست میں کئی ملاقاتیں کیں، اور اس کے بعد علماء کا ڈیلیگیشن بھی گیا، اس نے بھی وہاں پر نور ولی محسود سے ملاقاتیں کیں، لیکن وہ جو پالیسی ہے پاکستان نے اب ترک کر دی، اور پاکستان نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر افغان طالبان اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ بات ہوگی بھی تو وہ تھرو ٹی ٹی پی افغان طالبان ہی ہوگی، اور وہ ٹی ٹی پی سے براہ راست اس طرح کی بات نہیں کریں گے۔ اب جو دلچسپ پہلو ہے اس میں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو بات ہوئی ہے حافظ گل بہادر سے اور جو ٹی ٹی پی کا چیف ہے نور ولی محسود، دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ایک تو مولانا فضل الرحمان کیا موقف اختیار کرتے ہیں اور پاکستانی حکام کو وہ کیا بریفنگ دیتے ہیں، کیونکہ جو مذاکرات ہم نے دیکھے ماضی میں جن کا بریک ڈاؤن ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی حکومت کو یہ ریئلائز ہوا کہ جو افغان جو ٹی ٹی پی ہے وہ ان مذاکرات کی آڑ میں دوبارہ ری گروپ ہو رہی ہے، اور ان مذاکرات کی آڑ میں وہ اپنے غیر آئینی اور غیر قانونی جو مطالبات ہیں وہ منوانا چاہتے ہیں۔ اور سب سے اہم جو ان کا مطالبہ تھا کہ پاکستان نے جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں اس کی جو حیثیت کو بدلا تھا، ان کو خیبر پختونخوا کا باقاعدہ حصہ بنا دیا تھا۔ جو ٹی ٹی پی ہے وہ مسلسل مطالبہ کر رہی ہے کہ قبائلی علاقوں کی جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کی پرانی حیثیت کو بحال کیا جائے، اور اس کے پیچھے جو ان کی چال ہے وہ یہی ہے کہ اگر جو قبائلی علاقے ہیں ان کی پرانی حیثیت بحال ہوتی ہے تو وہاں پر ایک دفعہ پھر جو ٹی ٹی پی ہے وہ آ کر کے بیٹھ جائے، اور وہاں پر جو بھی اپنا جو نظام ہے یا جس طریقے سے وہ کنٹرول کرنا چاہیں ان کو کنٹرول کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان اس حوالے سے اپنی جو سرزمین ہے وہ سرنڈر تو نہیں کر سکتا، تو اس لیے ایک واضح جو لائن ہے وہ ڈرا کی گئی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی میں جو شفٹ آئی وہ جب آرمی چیف کی کمان میں تبدیلی ہوئی، جب نئے آرمی چیف جو موجودہ ہیں جنرل عاصم منیر آئے تو ان کا جو موقف ہے ٹی ٹی پی کو لے کر کے اور ایون افغان طالبان کو لے کر کے وہ بہت مختلف ہے۔ جو پرانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل باجوہ تھے کہ وہ اس حوالے سے بالکل واضح ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ ان کو تو کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہیں، کیونکہ یہ اسلام کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کا خون جو ہے بہاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان دہشت گردوں کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا مختلف جو اجلاس اور میٹنگز ہوئیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے اگر یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے مجبور کرے گی کہ پاکستان مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، تو یہ بھی ان کی خوش فہمی ہے۔ پاکستان بالکل بھی
اس طرح کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا۔ تو پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ افغان طالبان کو ٹی ٹی پی کو نیوٹرلائز کرنا ہوگا، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی، ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا ہوگا، اس کے علاوہ پاکستان کہتا ہے کہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ جو واضح موقف جب پاکستان نے لیا تو اسی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے وہ شدت اختیار کر گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جو کابل سے خبریں آتی ہیں کہ افغان جو طالبان ہیں وہ جو پاکستان کے موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو کوئی پسند نہیں کرتے، کیونکہ جو انہوں نے ایک واضح پالیسی لائن لی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بگاڑ آیا ہے اس کی وجہ بھی پاکستان کے موجودہ آرمی چیف ہیں۔ لیکن جو پاکستانی حکام کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اپنی سلامتی کے لیے، پاکستان جو اپنے مفاد کے لیے جو پالیسی ہے وہ تشکیل دے گا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان جو اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو الاؤ کرے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر، پاکستان کے انٹرسٹ کے اوپر حملے بھی کرتے رہیں، اور ہم افغانستان کے ساتھ وہی بزنس ایز یوزول کرتے رہیں، تو یہ کام تو نہیں چلے گا۔ تو یہ ایک واضح فرق ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جب موجودہ آرمی چیف نے کمان سنبھالی، کہ انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان یا افغان طالبان ہمارے دشمنوں کو پناہ دیں گے تو پھر ہم سے وہ یہ توقع نہ کریں کہ ہم ان کو کسی طرح کا بھی فیور دیں گے۔ تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ افغان جو طالبان ہیں وہ دے آر آلسو فیلنگ دا ہیٹ، اینڈ گیون دا فیکٹ کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو، بے شک ان کا پرائیویٹ وزٹ ہو، آفٹر آل ہی از اے پرومیننٹ پولیٹیکل ریلیجس لیڈر، کوشش ان کی طرف سے یہی ہے کہ پاکستان کی جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم ہے کہ جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے اس کا حل جو ہے وہ صرف مذاکرات ہی ہیں۔ جو طالبان کے امیر ہیں ہیبت اللہ خنزادہ، ان کے ساتھ جو ملاقات مولانا فضل الرحمان کی ہوئی، اس میں کے بعد جو خبریں سامنے آئیں، اگین یہی کہا گیا کہ افغان طالبان اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اگر پاکستان چاہتا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرے، اور اس کے لیے انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو طالبان کا قطر آفس ہے دوحہ میں اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان جو ہے اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور جو بھی بات چیت ہوگی اگر ٹی ٹی پی والا مسئلہ حل کرنا ہے تو وہ افغان طالبان کے ہی ذریعے ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جب واپس آئیں گے، اور خاص کر کے اب یہ جو ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کی نور ولی محسود اور حافظ گل بہادر کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اس پر پاکستانی حکام کا کیا رد عمل ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ بہرحال آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔